بھائی جو مجمع میں علماء حفاظ ہیں، علماء کرام حفاظ اعظام، ان سے ادباً درخواست ہے وہ آگے تشریف لے آئیں. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. زینت اسٹیج، بزرگان دین، حضرات علماء کرام، عمائدین قوم و ملت، صف سامعین میں بیٹھے ہوئے نوجوانان، بزرگوں، دوستوں، آج کا جو پروگرام ہے استقبال رمضان کے تعلق سے منعقد کیا گیا. انشاءاللہ اس کی تفصیلی گفتگو تو ہم سب کے مشفق و مربی اور آج کے جلسے کے مقرر خصوصی فرمائے گے. 5 سے 7 منٹ کی گفتگو کا موقع ملا. بڑوں کا حکم ہے استقبال رمضان کے تعلق سے 2 باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنی ہے کہ یقیناً یہ اتنی بڑی برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس کے استقبال کے لیے نوجوانوں نے اور اس علاقے کے بزرگوں نے ایک پروگرام رکھا تاکہ اس کی عظمت کا، اس کے تقدس کا احساس ہر کس و ناکس کو ہو جائے، ہر ایک کے دل میں اس کی قدر و منزلت پیدا ہو جائے اور اس کی تیاریوں میں لگ جائے. رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا مہینہ ہے. رمضان کے اوپر ملنے والے اجر و ثواب بے حد، بے حساب، بے انتہا ہیں. لیکن رمضان کی صحیح قدر اس وقت ہوگی جب ہم رمضان کو اس اعتبار سے گزاریں گے جیسے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے، اسی طرح حضرات صحابہ کرام نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہے. رمضان کے آتے وقت یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ نے جو موقع دیا، شاید کہ اگلے سال، آئندہ آنے والا سال ہمیں وہ زندگی کے لمحے عطا نہ کرے، زندگی وہ فرصت نہ دے کہ ہم دوبارہ اس رمضان کو پا سکے. اس اعتبار سے رمضان کی قدر کرے، رمضان کی قدر قرآن کے ساتھ جوڑے. رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے. کثرت سے قرآن پڑھے، صبح سے شام تک قرآن پڑھے. ہمارے بزرگوں کے واقعات میں لکھا ہے، حضرات صحابہ کرام کے واقعات میں لکھا ہے، کسی نے 60 قرآن رمضان میں ختم کیے، سینکڑوں قرآن بھی رمضان میں ختم کیا کرتے تھے. نوجوانوں سے، بزرگوں سے درخواست ہے، اگر پس پردہ مائیں بہنیں بیٹھی ہیں یا وہ اپنے مکانات میں اس آواز کو سن رہی ہیں تو ان کو بھی احساس اور فکر ہونی چاہیے کہ رمضان میں قرآن کثرت سے پڑھے. نوجوانوں، بزرگوں سے درخواست ہے کہ رمضان میں مستورات کا، ہمارے اپنے گھر میں رہنے والی ماں بہنوں کا خاص طور سے خیال رکھیں. 11 مہینے کھانے پینے کے لیے گزارے جا سکتے ہیں، رمضان کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، رمضان عبادت کے لیے ہے. اس لیے رمضان میں عبادت کریں. ہمارے گھروں کی مستورات کو وہ مواقع دیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کر سکیں، عبادت کر سکیں. اپنے اوقات کو افطاری میں، کھانے پکانے میں ضائع نہ کر سکے. اتنا وقت تو گھر کے ذمہ داروں نے، بڑوں نے، مردوں نے گھروں کی خواتین کو دینا چاہیے. حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین گھر کے سارے کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ روزانہ 10 پارے کی تلاوت کر لیا کرتی تھی. یہ ہے رمضان کا استقبال، یہ ہے رمضان کی قدر. اس لیے رمضان یہ نہیں ہے کہ صرف رمضان میں انسان نمازوں کے لیے لگ جائے، عبادتوں میں لگ جائے اور پھر رمضان کے ختم ہونے کے بعد مسجدیں ویران ہو جائیں، بازار بھی ویران ہو جائیں،
جیسے بازار رونق والے ہوتے ہیں اس سے زیادہ ہماری مسجدیں ہونی چاہیے، اور ہر سال اس انداز سے ہماری مسجدیں رونق والی ہونی چاہیے۔ یہ رمضان کا حق ہے، عبادتیں کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تہجد کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، قرآن کو سنیں، قرآن سے محبت پیدا کریں۔ اگر اس انداز سے رمضان گزاروں گے تو انشاءاللہ پورا سال اسی برکتوں کے ساتھ، اسی عظمتوں کے ساتھ گزرے گا جس انداز میں ہم رمضان گزارتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس کو زندگی کے 11 مہینے اچھے گزارنا ہے وہ رمضان اچھے سے گزارے۔ اس ایک رمضان کا مہینہ گزارنے کی برکت سے اللہ 11 مہینوں کی زندگیوں میں برکتیں دے گے۔ اس لیے ورنہ ایسا نہ ہو کہ رمضان آنے کے بعد لوگ پریشان ہو جائیں کہ اب رمضان کا پورا مہینہ ہے، نوجوان گاڑیاں گھماتے پھریں گے، مسلمانوں کے بازاروں کے اندر رونقیں آئے گی۔ یہ احساس لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دوسری قوموں کے لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ رمضان غمگساری کا مہینہ ہے، دوسروں کی رعایت کا مہینہ ہے، دوسروں کی خبرگیری کا موقع ہے، غریب، یتیم، مسکین، ضرورت مندوں کی، مستحقوں کی خبرگیری کا موقع ہے۔ آپ کے گھر میں جو بنے وہ غریبوں کے گھروں تک پہنچنا چاہیے۔ آپ کے دلوں میں رمضان کے اندر غیروں کی محبت بھی آئے۔ آپ کے کسی عمل سے اس ملک میں رہنے والے کسی بھی شخص کو یہ تکلیف نہ ہو کہ رمضان میں آئے، طلبہ، نوجوان، بزرگ گاڑیاں لے کر گھوم رہے ہیں، رات بھر بازاروں میں جاگ رہے ہیں، تو ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ رمضان آنے کے بعد غریبوں کے دلوں میں خوشی آنی چاہیے۔ اب ہمارا خیال رکھا جائے گا، یتیم، مسکین، ضرورت مند، ان کا خیال رکھا جائے، ان کی ضرورتیں پوری کی جائے۔ اگر 3 پھل اپنے گھر میں آتے ہیں تو 1 پھل غریب، یتیم، مسکینوں تک پہنچایا جائے، رشتہ داروں تک پہنچایا جائے۔ یہ ہے استقبال رمضان، یہ ہے رمضان کا حق، یہ ہے رمضان کی فکر۔ اللہ خوب عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ واحسن جزا فی الدارین۔ یہ ہمارے ناظم صاحب تھے، اللہ پاک ان کی نصائح پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بلا